السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں کیسے امید کرتا ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ امید کرتا ہوں آپ نے پچھلی جو ویڈیوز جتنی بھی گزری ہیں 1 سے 10 تک سپارے کے حساب سے، مدنی قاعدے کے حساب سے، نورانی قاعدے کے حساب سے، وہ ساری آپ نے دیکھ لی ہوں گی، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم انہی تختیوں کے بارے میں تھوڑا سا، جو کس کہتے ہیں پیچھے سے پڑھنا ہے، تو وہ ہم سمجھے کہ پیچھے سے تھوڑا سا ایک مرتبہ نظر ماریں گے صرف کہ ہم نے پیچھے کیا پڑھا تھا۔ 10 تختیاں ہماری مکمل ہوئی ہیں، تو ہم نے 10 تختیوں کو کیسے پڑھا ہے اور کیا پڑھا ہے ان کے اندر، اور ہمیں وہ آتا بھی ہے یا نہیں، ہمارے ذہن کے اندر بھی ہے یا نہیں، ٹھیک ہے۔ تو چلتے ہیں، سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ مدنی قاعدہ ہے۔ اس میں ہم نے سبق نمبر 1 کے اندر کیا پڑھا تھا؟ حروف مفردات، حروف تہجی 29 ہیں۔ ان کو عربی لہجے میں پڑھنا ہے، بے تے سے کر کے نہیں پڑھنا بلکہ با تا سا کر کے پڑھنا ہے۔ ان میں 7 حروف مستعلیہ ہیں، موٹے پڑھے جانے والے۔ کون کون سے؟ خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین اور قاف، ٹھیک ہے۔ اور 4 حروف ایسے ہیں جو ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں، با، فا، میم اور واو۔ ان کے علاوہ ہونٹ نہیں ہلنے دینا، قوف، صاد، اس طرح نہ، قاف، صاد، ٹھیک ہے۔ ہونٹ صرف ان 4 پہ ہلے۔ 3 سیٹی والے تھے، زا، سین اور صاد، یہ سیٹی والے الفاظ تھے۔ ان کی تعداد 29 تھی، یہ ہم نے پوری تختی پڑھ لی تھی۔ اور سبق نمبر 2 حروف مرکبات کے بارے میں، 2 یا اس سے زائد حروف مل جائیں تو ایک مرکب بنتا ہے۔ ان کو بھی آپ نے عربی لہجے کے اندر با تا سا ہی پڑھنا ہے، بیتے سے نہیں پڑھنا، اور علیحدہ علیحدہ پڑھنا ہے، اکٹھے نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ جو شکلوں والے ہیں وہ شکلوں کے ذریعے سے، اور جو ایک جیسی شکل کے ہیں وہ نقطوں کے ذریعے سے پہچانے جائیں گے۔ سبق نمبر 3 حرکات کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ حرکت کی جمع حرکات ہے، زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ جس کے اوپر زبر زیر پیش آ جائے، حرکت آ جائے، اس کو متحرک کہا جاتا ہے۔ زبر کو کیسے پڑھنا ہے؟ زبر اور پیش اوپر ہوتا ہے حرف کے، زیر حرف کے نیچے ہوتا ہے۔ زبر کو کیسے پڑھنا ہے؟ منہ اور آواز کھول کر پڑھنا ہے۔ زیر کو کیسے پڑھنا ہے؟ آواز نیچے گرا کر، بی، ٹی، ٹھیک ہے، تے سے اس طرح نہیں، تی سی، یعنی آواز نیچے گرا کر۔ اور پیش کو کیسے پڑھنا ہے؟ ہونٹوں کو گول کر کے، ٹھیک ہے۔ اور ان کو کھینچنا نہیں ہے، بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھنا ہے۔ اور الف کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ الف کو الف ہی پڑھتے ہیں، لیکن اس کے اوپر کوئی جزم، کوئی حمزہ، کوئی اوپر نیچے کچھ آ جائے، زبر زیر پیش وغیرہ، تو اس کو حمزہ پڑھیں گے، الف نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ، ای، او، ایسے ہی تختی کو ہم نے پڑھا تھا۔ را کے بارے میں پڑھا تھا، اگر اوپر زبر یا پیش ہوگی تو اس کو موٹا پڑھیں گے، زیر ہوگی تو اس کو باریک پڑھا جائے گا۔ سبق نمبر 4 اسی تختی کے بارے میں ہے، لیکن یہاں پر انہوں نے قریب الصوت کا بتایا ہے کہ حروف قریب الصوت 16 ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ تا، تو، زا، ذال، ظا، اور ثا، سین، صاد، دال، ضاد، کاف، قاف، ہا، حا، حمزہ اور عین۔ یہ 16 الفاظ قریب الصوت مطلب ملتی جلتی آواز والے، جیسے تا، تو، یہ ایک ہی جیسی آواز ہے، ٹھیک ہے۔ تا بریک ہے، تو پر پڑھا جائے گا، موٹا پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے، مستعلیہ ہے۔ تو اس طرح سے یہ ہم نے تختی پڑھی تھی، ٹھیک ہے۔ اور آگے اس کے 5ویں تختی تنوین کے بارے میں تھی۔ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ جس کے اوپر 2 زبر 2 زیر 2 پیش ہو یعنی تنوین ہو، اس کو منون کہا جاتا ہے۔ اور یہ اصل میں نون ساکن ہوتا ہے جو کلمے کے آخر میں آتا ہے، اس لیے اس کی آواز بھی نون کی طرح ہی نکلتی، جیسے دال 2 زبر دن۔ اب نون تو آگے ہے نہیں، لیکن دن پھر بھی بن گیا، تو یہ بھی اصل میں نون ساکن ہی ہے۔ تو یہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہا جاتا ہے۔ تنوین کے ہجے کس طرح کرنے ہیں؟ میم 2 زبر من، میم 2 زیر من، میم 2 پیش من، ٹھیک ہے۔ اور 2 زبر کے بعد جو مین چیز میں تھی، 2 زبر کے بعد کہیں الف کہیں یا لکھا آتا ہے، لیکن اس کو پڑھنا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ سبق نمبر 6 آ جاتا ہے۔ سبق نمبر 6 کے بارے میں ہے کہ سبق نمبر 6 پچھلی 5 تختیوں کا مجموعہ ہے۔ پچھلی 5 تختیاں اگر آپ کو آتی ہیں، یاد ہیں، قانون یاد ہیں، تو پھر آپ کو 6ٹھی تختی خود بخود آ جائے گی۔ اس میں کوئی دقت، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اگر 5 تختیوں کے اندر گڑبڑ ہے، سمجھ کوئی نہیں آئی، تو پھر یہ 6ٹھی تختی آپ کے لیے مشکل لگے گی، بلکہ زیادہ مشکل لگے گی۔ تو پچھلی 5 تختیاں پکی کریں، ان کے قواعد دیکھیں، حرکت کیا چیز ہے، ان کو پڑھنا کیسے ہے، ٹھیک ہے۔ تو نقطوں کے ذریعے سے پہچان کے، تو پھر اگر وہ آتی ہیں تو پھر یہ بالکل آسان ہے، ٹھیک ہے۔ 6ٹھی تختی سمجھے پچھلی 5 تختیوں کا مشق ہے، 5 آتی ہیں تو 6ٹھی خود بخود آ جائے گی۔ تھوڑی سی مشکل بھی ہوگی تو 5 تختیاں
مجھے یقینی بات ہے 5 پچھلی یاد ہیں، آتی ہیں، کھینچنا ہے کہ نہیں کھینچنا، حرکات کو جھٹکا تو نہیں دینا، کس طرح پڑھنا ہے، تو وہ چھٹی خود بخود آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ سبق نمبر 7 حروف مدہ کے بارے میں۔ حروف مدہ کے بارے میں سمجھنے ہمارے پچھلے 6 سبق جو گزرے ہیں وہ 5 جو سبق ہیں، چھٹا اس کی مشق ہے۔ اب یہاں 7واں سبق حروف مدہ، تو اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ اس علامت کو جو دال کی طرح ہے، اس علامت کو جزم کہتے ہیں، جس کے اوپر جزم ہوگی اس کو ساکن کہا جاتا ہے، اور ساکن حرف خود اکیلا نہیں پڑھا جا سکتا بلکہ پچھلے والے متحرک سے ملا کر پھر پڑھا جائے گا، جیسے حمزہ با زبر اب اکیلا با نہیں پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ حروف مدہ 3 ہے، یہ مدہ والی تختی ہے، سبق ہے تو مدہ کے بارے میں بتایا گیا۔ حروف مدہ 3 ہے، اس کے علاوہ کوئی مدہ نہیں ہے، الف واو اور یا، الف واو اور یا۔ یہ کب کھینچے جائیں گے؟ الف سے پہلے زبر ہوگی تو الف کھینچا جائے گا، واو ساکن سے پہلے پیش ہوگی تو واو کھینچا جائے گا، یا ساکن سے پہلے زیر ہوگی تو یا کھینچا جائے گا، ورنہ نہیں کھینچا جائے گا، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اور ان کو کھینچنا کتنا ہے؟ ایک حرکت، ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے۔ جیسے عام حالت میں ہم با پڑھتے ہیں تو ایسے ہم پڑھیں گے با، اتنا کھینچ کے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی تختیہ آسان ہے انشاءاللہ اگر قانون سمجھ کے اندر آ گیا تو۔ سبق نمبر 8 کھڑی حرکات کے بارے میں ہے، یہاں پر کھڑے زبر، کھڑے زیر اور الٹے پیش کو کھڑی حرکات کہتے ہیں۔ پیچھے ہم نے حرکت پڑھا تھا نا، زبر زیر پیش کو حرکت، تو وہی زبر لیٹی ہوئی ہے، اگر کھڑی کر دیں گے تو وہ زبر ہی ہوگی لیکن کھڑی ہو جائے گی، وہی زیر ہے لیٹی ہوئی ہے، اس کو ہم کھڑی کر دیں گے تو زیر ہی ہوگی لیکن کھڑی ہوگی، کھڑی زیر کھڑی زبر، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے پیش ہے، اس پیش کو ہم ایسے کر دیں تو وہ پیش ہی رہے گا لیکن الٹا ہو جائے گا، تو یہ سمجھیں کھڑا زبر کھڑا زیر الٹا پیش، وہاں لیٹے ہوئے تھے یہاں کھڑے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو چونکہ یہاں کھڑے ہیں تو لمبے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس لیے کہتے ہیں کہ کھڑی حرکات حروف مدہ کے قائم مقام ہے۔ تو چھٹی یہ سمجھے کہ 7ویں تختی اگر آتی ہے تو 8ویں کی ٹینشن ہی کوئی نہیں ہے، کیونکہ یہ بتا دیا انہوں نے کہ یہ وہی چیز ہے، حروف مدہ، یہ کھڑی حرکات حروف مدہ کے قائم مقام ہے، ٹھیک ہے۔ 7ویں آ گئی تو سمجھے 8ویں بھی آ گئی، ٹھیک ہے۔ ان کو بھی ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس سبق میں بھی قریب 100 الفاظ کا خیال رکھنا ہے، ملتی جلتی آواز والے، تا تو کاف قاف، اس طرح سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دونوں تختیاں ایک ہی جیسی ہیں، 7ویں اور 8ویں، تھوڑی سی سمجھنے کی بات ہے، ٹھیک ہے، ان کو ایک ہی جیسا کھینچنا ہے۔ حروف لین، 9ویں تختی جو ہے حروف لین کے بارے میں ہے۔ یہاں حروف لین کا معاملہ یہ حروف مدہ سے تھوڑا سا مختلف ہے، یہاں پر حروف لین 2 ہیں، واو اور یا، وہاں مدہ تھے الف واو یا، یہاں صرف واو اور یا، لیکن یہ لین ہے۔ کس طرح سے؟ کہتے ہیں واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واو لین ہوگا، جیسے جیم واو زبر جو، اور یا ساکن سے پہلے زبر ہوگی تو یا لین ہوگا، جیسے یا با یا زبر بئی، ٹھیک ہے، جیم یا زبر جئی۔ حروف لین کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھنا، یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے۔ مدہ اور چیز ہے، لین اور چیز ہے۔ مدہ میں الف واو یا ہے، یہاں صرف واو اور یا ہے، لیکن فرق علیحدہ علیحدہ ہے، ان کو کھینچنا ہے، ان کو ہرگز نہیں کھینچنا یار، جھٹکا بھی نہیں دینا، کھینچنا بھی نہیں ہے، حرکت کی طرح پڑھنا ہے۔ ہجے کس طرح کریں گے؟ با واو زبر بو، با یا زبر بئی، اس طرح سے ہم اس کے ہجے کریں گے۔ ایک بات یاد رکھیں، وہاں الف واو یا ہے، یہاں پر واو اور یا ہے، کوشش کریں سمجھنے کی، وہاں ہے واو سے پہلے پیش ہوگی تو مدہ ہوگا، کھینچیں گے، لیکن یہاں پیش نہیں ہے، یہاں زبر ہے۔ یا سے پہلے زیر ہوگی تو کھینچیں گے، لیکن یہاں زیر نہیں، زبر ہے، یہاں با واو زبر بو، با یا زبر بئی، بو بئی، تو تئی، سو سئی، جو جئی۔ اسی طرح سے یہ 9 یعنی 9ویں تختی ہماری مکمل ہو جائے گی بغیر کسی ٹینشن کے۔ اگر تھوڑی سی بات سمجھ لی، وہ مدہ ہے، یا سے پہلے زیر ہوگی تو یہاں زبر ہے، وہ مدہ ہے واو، اگر پہلے پیش ہوگی تو یہاں زبر ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے، 9ویں تختی مدہ سے ملتی جلتی ہے لیکن کوشش کرنی سمجھنے کی، وہاں زیر ہوگی تو پھر یہاں زبر ہے، ٹھیک ہے، یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے۔ سبق نمبر 10، جس طرح میں نے بتایا تھا 5 سبق آتے ہیں تو چھٹا خود بخود آ جائے گا، اسی طرح یہ 9 سبق آپ کو آتے ہیں تو 10واں خود بخود آ جائے گا، بالکل آسان ہے یار، کوئی اس میں ٹینشن نہیں ہے۔ آپ نے سبق نمبر 9 تک بالکل زبردست کر کے نا اچھے طریقے سے ساری وہ آپ نے قواعد سمجھ کے، قانون سمجھ کے آپ نے اچھی طرح سے یاد کر لینا ہے، تو 10واں خود بخود آ گیا آپ کو۔ جس طرح 5 تختیوں کا انہوں نے امتحان چھٹی تختی میں لیا، یعنی 5 آتے ہیں تو چھٹی آ جائے گی، 5 تختیوں کا مجموعہ چھٹی تختی ہے، اسی طرح 9 تختیوں کا مجموعہ 10ویں تختی ہے، اگر 9 تختیاں آپ کو آتی ہیں تو 10ویں خود بخود آ جائے گی۔ دیکھیں مثال کے طور پہ ایک لفظ لے لیں جی اس تختی میں، چلو سب سے مشکل آخری لفظ ولا یحیطون، ٹھیک ہے، اگر آپ کا دل کرتا ہے تو نیچے کمنٹ میں لکھیں، وہ کر لیتے ہیں کوشش۔
ولا یحیطون، یہ دیکھیں آخری لفظ. آخری لفظ میں آپ دیکھ لیں، ہمیں پتہ ہے حرکت کسے کہتے ہیں، ان کو کھینچنا کہ نہیں کھینچنا، پیچھے ہم نے پڑھ لیا واؤ کے اوپر زبر ہے، تو واؤ کے اوپر زبر ہے تو یہ حرکت ہے، حرکت کو نہیں کھینچنا، واؤ زبر وا. ٹھیک ہو گیا. اگر لام الف زبر لا، ہم نے پڑھا ہے کہ دو زبر کے بعد الف آئے گی تو نہیں پڑھنا، ایک زبر کے بعد آئے گی تو پڑھنا ہے. الف سے پہلے زبر ہوگی تو الف مدہ ہوگا، تو یہ الف سے پہلے زبر ہے، لام الف ہے اور اس سے پہلے لام کے اوپر زبر آ گئی الف سے پہلے، تو یہ مدہ والا ہو گیا. لام الف زبر لا، دو حرکات کے برابر کھینچیں. ٹھیک ہے. والا 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 نہیں والا، کیونکہ واؤ کو نہیں کھینچنا، حرکت ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے یا پیش یو حرکت والی تختی میں آ گئی. ہا یا زیر ہی، یہ مدہ والی تختی میں آ گئی کیونکہ یا سے پہلے زیر ہے، وہاں ہم نے پڑھا تھا. ٹھیک ہے. تو والا یوحی، یا کو نہیں کھینچیں گے، ہا کو کھینچیں گے، یوحی. ٹھیک ہے. آگے تو واؤ پیش تو، واؤ سے پہلے پیش ہوگی تو مدہ ہوگی، زبر ہوگی تو نہیں، پیش ہوگی تو مدہ ہوگی، تو یہ مدہ ہے، تو اس کو بھی کھینچیں گے. ولا یحیطو، آپ کو سمجھانے کے لیے. ٹھیک ہے. نون زبر نہ، یہ حرکت والی تختی میں ہے، بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے مرو پڑے، تو نون زبر نہ، جھٹکا بھی نہیں دیں گے، کھینچیں گے بھی نہیں، تو یہ بن جائے گا ولا یحیطون. ٹھیک ہے. تو یہ ہم نے پیچھے تختیوں کو یہ انہوں نے دیا ہے یہاں پر. ٹھیک ہے. جیسے مثال کے طور پہ ایک اور لفظ لے لیتے ہیں یہاں پر ہم، یہ بہی ہے یا لہو ہے، تو یہ بہی دیکھ لیں، اگر بہی میں با زیر بی حرکت والی تختی میں آ گیا نہیں کھینچیں گے. ہا کھڑا زیر ہی، حروف مدہ کے قائم مقام ہے، کھڑی حرکات ہم نے پڑھ لیا تھا، تو یہ کھینچیں گے. ہا کھڑا زیر ہی، با کو نہیں کھینچا، ہا کو کھینچا، کیا بن گیا بی. با کو کھینچے بی ہی نہ، با کو نہ کھینچیں، کیوں؟ کیونکہ حرکت والی تختی میں ہے اور حرکت بغیر کھینچے پڑی جاتی ہے. بی، یہ ایسے بن گیا. ٹھیک ہے. تو یہ ساری تختی 9 تختیوں کا مجموعہ ہے. اب یہ 2 ہوگی، اب تیسری کا بھی یہ دئی ہی، یہ 9ویں تختی کا بھی ہم مثال یہاں پر لے لیتے ہیں. یا دئی ہی، یا زبر یا دال یا زبر دئی. دیکھیں یہاں پر یا ساکن تو ہے لیکن اس سے پہلے زیر نہیں ہے، زیر ہوتی تو وہ مدہ والی تختی ہوتی کھینچتے، لیکن یہاں زبر ہے تو یہ زبر لین والی تختی ہے. یا کون سی آ گئی یہاں پر لین، کیونکہ یا سے پہلے زیر نہیں ہے، زبر ہے، زبر ہوگی تو لین ہوگی، واؤ ساکن سے پہلے زبر ہوگی تو واؤ لین ہوگی، یا ساکن سے پہلے زبر ہوگی تو یا لین ہوگی. تو یہاں پر کیا بنے گا یا زبر یا دال یا زبر دئی، یا دئی بغیر کھینچے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. حاضر ہی یا دئی ہی، یا دئی ہی، ایسے نہیں، یا دئی ہی. ٹھیک ہے. تو یہ پچھلی 9 تختیوں کا ہی مجموعہ ہے. اگر آپ نے 9 تختیاں اچھی طرح سے یاد کر لی ہیں تو پھر یہ 10ویں تختی آپ کو خود بخود آ جانی چاہیے. اگر نہیں آ رہی، مشکل ہے، تو سمجھیں پیچھے کوئی تھوڑا بہت گڑبڑ ہے. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ 10 تختیوں تک سمجھ آ گئی ہوگی اچھی طرح. اگر آ گئی ہے تو تھوڑا سا یار، چلو تھوڑی سی بھی آ گئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم بار بار ملاقات کرتے رہیں. ایک اچھا سلسلہ ہے یار پڑھنے پڑھانے کا، یہی قرآن پاک ہماری قبر کے اندر بھی آخر میں بھی کام آئے گا. تو آپ کی تھوڑی سی سپورٹ آپ نے کیا کرنی ہے، کوئی پیسے نہیں دینے، کوئی آپ نے سفر نہیں کرنا، کوئی نہیں، صرف ویڈیو کو لائک کر دینا ہے اور چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے. یہ آپ کی ہیلپ جو ہے ہمارے لیے بہت زیادہ پاورفل ہو سکتی ہے اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری اور ساری رہے گا. اللہ کریم جتنے بھی پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں قرآن کے ساتھ جو وابستہ ہیں، جو بھی دین کے ساتھ وابستہ ہیں، اللہ پاک ان کو ہمیشہ کامیابیاں. اگر آپ کو تھوڑی سی بھی کوئی پرابلم ہو، کوئی ٹینشن ہو، کوئی سمجھ نہ آئی ہو تو آپ کامنٹ کے اندر بلا جھجک یار جو بھی لکھنا. اللہ کریم سب کو کامیاب کرے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.